एजुकेशनल पैनोरामा में मज़हर अली का सलाम कबूल हो। हम जनरल एजुकेशन फ़िलासफ़ीज़ पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने आइडियलिज़म पढ़ी, आज उसका एंटोनम या उसका रद्द रियलिज़म है। आइडियलिज़म प्लेटो ने पेश की थी और रियलिज़म उसके शागिर्द अरिस्टोटल ने पेश की थी। लिहाजा रियलिज़म का एक्सपोनेंट अरिस्टोटल है जिसने इसको प्रैक्टिकली पेश किया, और बहुत सी भी फ़िलासफ़र इस लाइन में आते हैं, लेकिन बानी अरिस्टोटल है। रियलिज़म क्या है? इस कायनात में दो मज़ाहिर हैं, एक है रियलिज़म, एक है आइडियलिज़म। रियलिटी क्या होती है? अल्लाह ताला ने हमें 5 अज़ाए खमसा दिए हैं, 5 ऑर्गन ऑफ सेंसेस अल्लाह ने हमें अता किए हैं, आँख, नाक, कान, ज़ुबान, जिल्द। इनमें से किसी की जो रेंज में आ जाए उसको रियलिटी कहा जाता है। जिसे हम आँख से देख सकें, या कान से सुन सकें, या ज़ुबान से चख सकें, या जिल्द से फील कर सकें, वो रियलिटी कहलाती है। जैसे एक दरख्त एक रियलिटी है क्योंकि हम इसे देख सकते हैं, इसे टच कर सकते हैं। आवाज़ रियलिटी है क्योंकि हम इसे सुन सकते हैं। रोशनी रियलिटी है क्योंकि हम इसे देख सकते हैं। इसके बरक्स इस कायनात में कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करते, उनको आइडियाज़ कहा जाता है या एब्स्ट्रैक्ट्स कहा जाता है मुजर्रद, या उनको ऐसी हकीकतें कहा जाता है जो हमारे माइंड में एग्जिस्ट करती हैं, और हर बंदे के दिमाग में उसका कंसेप्ट मुख्तलिफ हो सकता है। रियलिटी को ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है क्योंकि ये असल अजसाम होते हैं और इस पर कोई इख्तलाफ नहीं होता। ऑब्जेक्टिव के उन्वान से यस या नो चलता है और उसका एक ही जवाब होता है। इस कायनात में जितने भी मटेरियल हैं, जितनी अजसाम है, जितनी चीज़ें हैं, वो रियलिटी के ज़ुमरे में आते हैं, और जितने कंसेप्ट या आइडियाज़ हैं वो आइडियलिज़म के ज़ुमरे में आते हैं। तो अरिस्टोटल के नज़दीक इस कायनात की सच्चाई सिर्फ रियलिटी है। जो चीज़ें रियल हैं, जिन पर कोई इख्तलाफ नहीं है, जो मटेरियल फॉर्म में है, जो कंक्रीट फॉर्म में है, जिनका वजूद है, जिन पर चाहे कॉमन सेंसेस रखने वाला कोई भी फ़र्द हो उनकी हकीकतों से आशना होता है, उस पर कोई इख्तलाफ नहीं होता, उसको रियलिज़म कहा जाता है। जबकि आइडियाज़ जो भी कंसेप्ट होता है माइंड में, वो हर फ़र्द से दूसरे फ़र्द के दरमियान डिफ़र करता है, उस पर इख्तलाफ हो सकता है, वो मन घड़त हो सकता है, वो हमारे दिमाग की गलत तशरीह हो सकता है, जैसे हेलुसिनेशन हो जाती है। तो इसलिए आइडियाज़ को छोड़कर अरिस्टोटल ने इस बात पर स्ट्रेस किया कि हमें रियलिज़म पर आना चाहिए। हमें इस कायनात में जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, जिन चीज़ों को हम सुन सकते हैं, जो चीज़ें हमारे अज़ाए खमसा की रेंज में आती हैं, हम सिर्फ़ उनको सच जानें, सिर्फ़ उनका मुताला करें और सिर्फ़ उन तक हम अपने आप को महदूद करें। दूसरे लफ्ज़ों में ये साइंटिफिक अप्रोच है। साइंस भी सिर्फ मैटर का मुताला करती है, जो इंसान के अज़ाए खमसा की रेंज में चीज़ नहीं आती, उसके अगेंस्ट जो स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं, उनका जो आइडियाज़ होते हैं, उनका साइंस कभी मुताला नहीं करती क्योंकि वो इंसान के अज़ाए खमसा की रेंज में ही नहीं आते। लिहाजा वो तो एक तख़य्युल होता है। इसलिए रियलिज़म की जो फ़िलासफ़ी है, इसका सबसे ज़्यादा ज़ोर जो है वो आइडियलिज़म के रद्द पर था। ये अगेंस्ट आइडियलिज़म थी। आइडियलिज़म एक मुजर्रद थ्योरी थी, एक ऐसी थ्योरी थी जिसको प्रूव नहीं किया जा सकता। दूसरे नंबर पर ये बेस्ड ऑन रियल थिंग थी, यानी जो इस कायनात में हकीकत में चीज़ें हैं जिनमें कोई इख्तलाफ नहीं है, जो इस कायनात की हकीकतें हैं उस पर मबनी थी। दूसरे नंबर पर ये अगेंस्ट बुकिश नॉलेज थी, यानी किताबों में सिर्फ थ्योरी हैं, जिस तरह हमारा सिलेबस है तो इसमें जो बातें लिखी हुई हैं वो ज़्यादा आइडियाज़ हैं, वो मुजर्रद हैं, वो गैर हकीकी बातें हैं, थीरीज़ है। तो इसलिए हमें प्रैक्टिकल चीज़ें सीखनी चाहिए। लिहाजा ये बुकिश नॉलेज की बजाय प्रैक्टिकल नॉलेज को सपोर्ट करती कि प्रैक्टिकली लर्न करो, बराह रास्त फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करो। दूसरा ये फेवर करता है, ये फ़िलासफ़ी फेवर करती है ट्रैवलिंग को, कि सफ़र करो, ख़ुद देखो चीज़ों को। सुनी सुनाई बातें
یا کسی سے آئیڈیاز لے لینا یا کسی سے کنسیپٹ لے لینا. اس کے لیے آپ ٹریول کرو, چیزوں کو آبزرو کرو, اعضائے خمسہ سے ان چیزوں کا مشاہدہ کرو. دیکھنے والی چیز ہے تو اس کو دیکھو, سننے والی چیز ہے تو اس کو سنو, چکھنے والی چیز ہے تو اس کو چکھو, سونگھنے والی چیز ہے تو اس کو سونگھو, ٹچ کرنے والی چیز ہے تو ٹچ کرو, ٹریول کرو, آبزرو کرو اور ریئل ایکسپیرینس کرو. براہ راست جو آپ کے تجربے میں چیز نہیں آتی اس پر نہ بلیو کرو, نہ اس کو پروپوگیٹ کرو, نہ اس پر ایسے مباحثے اور مناظرے کرو. جو چیز براہ راست آپ کے اعضائے خمسہ, براہ راست آپ کے سینسز میں آتی, بس وہ قبول کرو. یہ نظریہ تھا ارسطوٹل کا, اور یہ کہتا ہے ایجوکیشن شوڈ بی پریکٹیکل. تعلیم صرف وہ ہمیں بچوں کو سکھانی چاہیے جس سے وہ عملی زندگی میں ایک کامیاب انسان ہو سکے. اینڈ یوٹیلیٹیرین, یوٹیلیٹیرین ہوتا ہے فائدہ مند, یوزفل. ہمیں صرف وہ کام کرنے چاہیے جس سے ہماری فزیکل ورلڈ, حقیقی دنیا میں تبدیلی آئے اور ہمارے لیے کوئی فائدہ ہو, ہمارے لیے وہ چیز یوزفل ہو. تو لہٰذا یہ ریئلزم زیادہ تر سائنٹیفک نالج یا ووکیشنل نالج کو سپورٹ کرتی ہے کہ سائنس کرو, اس دنیا کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرو, اس دنیا کو سائنس کے ذریعے جو ہے ایسی چیزیں بنا کر دو کہ وہ پریکٹیکلی اپنی زندگی میں مستفیض ہو سکیں. یا پروفیشن سیکھو, پریکٹیکل سکل سیکھو جس سے معاشرے میں آپ کی اپنی ذات اور دیگر لوگوں کے لیے مفید. کریکولم, اس کا سلیبس کیا ہوتا ہے, کریکولم کیا ہوتا ہے, اس کا زیادہ سلیبس جو ہوتا ہے وہ سائنس ہوتی ہے, میتھمیٹکس ہوتی ہے, یعنی پریکٹیکل ہسٹری ہوتی ہے, جیوگرافی ہوتی ہے, جو پریکٹیکل نالج ہے, پریکٹیکل علوم ہے وہ اس کا, یعنی یہاں اسپریچویلٹیز اور آئیڈیاز کی گنجائش نہیں ہے. اچھا, ٹیچر, ٹیچر کیا ہوتا ہے, ٹیچر ہوتا ہے طالب علم کو حقائق سے آشنا کرتا. اس کا اپنا کوئی نظریہ نہیں ہوتا, لیکن وہ چونکہ ایک تجربہ کار ہوتا ہے, اس نے زندگی کی حقیقتوں کو, ریئلٹیز کو درک کیا ہوتا ہے, اس سے گزرا ہوتا ہے, لہٰذا وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو حقیقتوں میں آشنا کرنے میں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, ان کی معاونت کرتا ہے. لہٰذا ٹیچر کا رول بہت زیادہ غالب ہے کیونکہ وہ ایکسپیرینسڈ ہوتا ہے, ویٹرن ہوتا ہے, تجربہ کار ہوتا ہے, اس کائنات میں حقیقتوں سے گھاگ ہوتا ہے. تو لہٰذا وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے بچے کو بھی, وہ بھی حقیقتوں کے قریب ہو جائے. ٹیچر ٹیچز میٹیریل تھنگ, وہ کوئی آئیڈیاز نہیں دینا شروع کر دیتا, تھیریز نہیں بیان کرتا, فلسفے بیان نہیں کرتا, وہ بس حقیقتوں سے پردہ اٹھاتا. جس طرح سائنس ٹیچر جو ہوتا ہے, سائنس وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں پیش کرتا, نہ وہاں غلط صحیح کا تصور ہوتا ہے, وہاں صرف حقیقتوں سے آشنا. جیسے سائنس فزکس فزیکل ورلڈ سے ہمیں آشنا کرتی ہے, کیمسٹری وہ چیز بنی کیسے ہے, سائنس میں ٹامک ٹوئیاں فلاں کا نظریہ یہ ہے, سائنس میں صرف ریئلٹیز کو بیان کیا جاتا ہے. تو وہ دوسرے لفظوں میں سائنس ٹیچر ہوتا ہے, سائنٹیفک ٹیچر ہوتا ہے. اچھا, ٹیچنگ میتھڈ, اس میں کیا کیا جاتا ہے, ٹیچنگ میتھڈ میں کوشش کی جاتی ہے کہ بچوں کو انڈیوس کیا جائے, بچوں کو ابھارا جائے کہ وہ حقیقتوں تک پہنچیں, حقیقتوں تک سے شناسائی حاصل کریں. دوسری اس کی اپروچ ہوتی ہے ہیورسٹک. ہیورسٹک ہوتا ہے سم ٹائم ہم حقیقتوں کے بارے میں کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اندر کی آواز جس کو انٹیوشن کہتے ہیں اس سے بھی مدد لینی چاہیے. سم ٹائم اندر کی آواز, اندر کے فیصلے, جہاں ایکسٹرنل کنفیوزنگ صورتحال ہو تو ہمیں اندر کی انٹیوشن, دوسرے لفظوں میں ہمیں اس حقیقتوں بھری دنیا میں ایسے ڈیسیژن لینے کی ضرورت ہوتی ہے جو حقیقت پر مبنی ہوں, جو یوٹیلیٹیرین ہوں, جو فائدہ مند ہوں, اور ہمیں بصیرت, یعنی ٹیچر کا کام ہوتا ہے کہ بچے کو بصیرت دے, وہ رائٹ اور رانگ, حقیقت اور غیر حقیقت میں فرق کر سکے. ایکسپیریمنٹل میتھڈ ہوتے ہیں, اس میں بار بار اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی بات کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی جس کو پروو نہ کیا جا سکے, جس کو ایکسپیریمنٹ نہ کیا جا سکے. تو ایکسپیریمنٹل میتھڈ ہوتا ہے, ٹرپس ہوتے ہیں, سیر و تفریح ہوتی ہے, بچے کا کینوس, بچے کا افق جو ہے وہ پریکٹیکل ایکسپوئر کے ذریعے, آبزرویشن کے ذریعے,
مشاہدے کے ذریعے، ڈیٹا کے ذریعے، ریالٹیز کے ذریعے وسیع کیا جاتا ہے اور ان حقیقتوں کو آشنا کر کے اس کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ اس فزیکل ورلڈ، کیونکہ ہم فزیکل ورلڈ میں رہتے ہیں، تو وہ فزیکل ورلڈ میں کامیاب ہو سکے، اس سے حال میں جینا سکھایا جاتا ہے، اس کو غیر ضروری تخیلات سے، غیر ضروری ٹامک ٹوئیاں، غیر ضروری گیس، ایسے نظریات سے بچایا جاتا ہے جس کا حقیقت کی دنیا سے کوئی تعلق نہ۔ اس لیے اس کو آبجیکٹیو اپروچ بھی کہتے ہیں کہ اصل چیز کیا ہے، آبجیکٹ چیز کیا ہے، یا جس طرح آبجیکٹیو پیپر ہوتا ہے تو اس میں ہمارے پاس کئی آپشن ہوتے ہیں لیکن ٹھیک ایک ہوتا ہے، تو یہ وہ اپروچ ہے اور یہ سب سے مؤثر اپروچ ہے، یہ ایکسپیریمنٹل اپروچ ہے، یہ سچائی پر مبنی ہے۔ اور میں اکثر اس عنوان سے کہا بھی کرتا ہوں کہ کائنات میں سچائی کی تعریف صرف یہی کی جا سکتی ہے کہ اگر دیکھنے والی چیز ہو تو آنکھ سے دیکھی جائے، اگر سننے والی چیز ہے تو کان سے سنی جائے، اگر چکھنے والی چیز ہے تو خود چکھی جائے، اگر ٹچ کرنے والی چیز ہے تو ٹچ کی جائے۔ یہ ہے حقیقت اور یہ ہے سچائی۔ باقی جو ہم سنی سنائی، سینہ گزٹ، کسی کے اپنے دماغ کا تخیل وہ ہماری طرف ٹرانسفر کر لے اور ہم اس کو مینوان مان لیں، اور اس کائنات میں جتنی بھی اسپریچول چیزیں ہیں، جتنی بھی ایبسٹریکٹ چیزیں ہیں، ان تک ہماری براہ راست رسائی نہیں ہے۔ تو اب یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمیں آ کر کوئی کہے کہ وہ 7ویں آسمان پر ایک پری رہتی ہے، تو ہم اس بات کو نہیں مانیں گے اکارڈنگ ٹو ریئلزم، کیونکہ ہم نے براہ راست اس پری کو نہیں دیکھا، نہ ہماری اس تک ایکسیس ہے، نہ ہم نے اس کو آبزرو کیا۔ تو یہ ہم مان لیں تو ہم آئیڈیالسٹ ہو جائیں گے، اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہم ریئلسٹ ہوں گے۔ یہ بڑی ایک بھرپور قسم کی ایجوکیشن کی فلسفی ہے جس نے حقیقتوں تک رسائی دی، اور آج دنیا میں جتنے بھی ایڈوانسڈ اور مہذب قومیں ہیں وہ ریئلزم پر عمل پیرا ہیں، اور ہم جیسے پسماندہ بیکورڈ وہ سینہ گزٹ، سنی سنائی، غیر حقیقی باتوں، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آج اس کی مدد سے سائنس نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جہاں گرمی کی شدت ہوتی ہے وہاں انہوں نے اے سی بنا دیا، جہاں سردی کی شدت تھی وہاں انہوں نے ہیٹر بنا دیا، ہواؤں میں انسانوں کو اڑا دیا، سمندروں میں دوڑا دیا۔ تو یہ سارے کام کیا ہیں؟ اگر ہم ریئلسٹک ہوتے اور اگر ہم یہ سوچتے رہتے کہ فلاں آئیڈیا ٹھیک ہے، فلاں ہے، وہ ہے، یہ ہے، جس طرح آج کل ہمارا سسٹم چل رہا، تو یورپ کی ترقی کا راز صرف یہ ہے کہ وہ ریئلسٹ ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کائنات کے میٹیریل اور چیزوں کو انسانی سہولت کے لیے پریکٹیکلی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں بھی اپنی ذات کو ریئلسٹ بنانا چاہیے اور آئیڈیاز جو ہیں ان کو منیمم ہونا چاہیے، یا انہی آئیڈیاز پر بلیو کریں جو ہمارے براہ راست مشاہدے میں آ جائیں۔ تھینکس ویری مچ۔